بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوت میں سے باب الصوم کا درس نمبر 23 اور یہ آخری درس ہے۔ ہماری بحث جو ہے عنوان بحث معفوات صوم میں ہے۔ معفوات صوم میں سے 7واں ہو گیا، ابھی 8واں شخص فرماتے ہیں 8واں معاف چیزیں اور منہا انہی معافات میں سے یہ ہے ذوق الطعام، کھانے کا چکھنا۔ ہاں جی، تو کھانے کو چکھنا للتحری، معلوم کرنے کے لیے، مل ہے اس کے نمک چیک کرنے کے لیے۔ جیسے مثلا جو باورچی لوگ کھاتے ہیں، خواتین ہیں، اس کا کھانا بناتے ہیں تو اس کے نمک ابھی پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، برابر آیا نہیں ہے، چیک کرنے کے لیے، نمک چیک کرنے کے لیے۔ اگر نمک کا مسئلہ ہے تو اب حموضت یا کسی چیز کی کھٹاس کو جو چیک کرنا ہو، کوئی کھٹی چیز ہے اس میں وہ کہاں تک اس میں ہے نہیں ہے، کھٹاس کو چیک کرنا ہو، چیک کرنے کے لیے کہ کھانے کو چکھا ہے۔ اور حلاوت یہ ہے کہ چیز کی مٹھاس کو، جیسے چائے وغیرہ میں چینی برابر آیا نہیں ہے، ہاں جی، اس چیز کی مٹھاس کو چیک کرنے کے لیے اس نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا منہ میں۔ لیکن وہ کھانا جو مجھ نے منہ میں چکھا ہے زبان سے، معلوم جب تک یہ کھانا لم یتعدد، تجاوز نہ کرے، من الحلق سے، حلق پہ پہنچ کے حلق سے پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے، اس وقت تک صرف زبان پہ چکھنا، مثلا نمک چیک کرنے کے لیے، کھٹاس اور مٹھاس چیک کرنے کے لیے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، معفوات میں سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نوام مینہ انہی میں سے کیا الاحتلام فی النہار، دین کو جو ہے سویا تھا تو اس میں احتلام ہو گیا، ہاں تو یہ بھی معفوات میں سے احتلام ہونا، دین کو فی النہار و نائم، جبکہ بندہ سویا ہوا تھا، تو یہ بھی معفوات میں سے ہے، ہاں جی۔ اور اس کا روزہ باطل نہیں ہے، فوراً وہ غسل کریں، خود کو پاک کریں، کیونکہ اس کو غسل واجب، نہار کو غسل واجب ہو گیا ہے، وجہ سے غسل کرنے میں تاخیر کرنا روزے کو مکروہ کرتی ہے، ثواب کم ہو جائے گا۔ ومین، اور انہی میں سے نواں جو ہے، 10واں جو ہے ومنہا الاحتلام، کسی کو جو ہے احتلام ہونا، احتلام مراد یہ ہے اس سے جو ہے جوہر حیات کا خارج ہو جانا، منی کا خارج ہو جانا، بالنظر، ایک ہی نگاہ پہ۔ کچھ روزے بہت زیادہ شہوتی ہو تو ایک ہی نگاہ پہ، حالو اپنے زوجہ، لیکن ایک ہی نگاہ پہ رمضان کے روزے میں دن کو اس کو جو ہے جوہر حیات خارج ہو گیا، او خاطرۃ، یا ایک ہی سوچ پہ، ایک ہی طرح کی منفی سوچ پہ اس کو احتلام ہو گیا، خارج ہو گیا۔ وہ لم یبالغ فی مدلل، کہ وہ اس میں مبالغہ نہیں کریں، اس پہ نظر جما کے نہیں رکھا، اس موضوع پر زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کریں، غیر اختیاری طور پر ایک نگاہ پڑا، غیر اختیاری پر ایک سوچ آیا، اسی سے جو ہے اس کے لیے مسئلہ پیش آیا، تو اس میں اختیار اس میں چونکہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس کو معاف ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کریں، جان بوجھ کے موضوع پر نگاہ رکھیں، اس شہوت انگیز منظر پہ، یا اس پر سوچتے رہیں، پھر جو ہے اگر جوہر حیات خارج ہو جائیں تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اور اس جو کہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے تو روزہ باطل بھی، اس کو ایسے ان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور کفارہ دینا، البتہ اس پہ مصاب ہے۔ ومینہ 11واں جو ہے معفوات جیسے وصول الغبار، مٹی کا پہنچ الحال کے آپ کے حلق پر مٹی پہنچ گیا، مٹی پہنچا، وہ لم یقدر، اور آپ قدرت پیدا نہیں کہ اللہ دفی، اس کو اپنے آپ سے ہٹانے سے، جیسے مثلا آپ مٹی کا کوئی کام وغیرہ تھا، کوئی صفائی کا، وہاں سے مٹی کے ذرات حلق پہ پہنچا، یا ہوا چلا تندتے طوفانی، اس وجہ سے مٹی جو ہے آپ کے حلق پہنچا، جیسے دیہاتوں میں کام کے موسم ہوتا ہے، مثلا کبھی اس سے مٹی اڑتے ہیں، وہ آپ کے اختیار کے بغیر حلق سے نہیں چلا گیا، تو یہ سب بھی معفو ہے۔ ومینہ، اور انہی میں سے جو ہے 12 نمبر جو ہے بل اور ریقی، لعاب دہن کا، کہتے ہیں کھچو، ہاں جی، لعاب دہن کا جو ہے آپ کا اس کو نگل جائیں، لعاب دہن کا نگل لینا، متعمدن عمدن، لعاب دہن آپ عمدن بھی نگل لیں، ہاں تو آپ کو روزے پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے عمدن ہو سہون ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں معاف ہے۔ اور 13 جو ہے ومنہا انہی معافات میں ایک تعدی بلغم خلیص، گاڑا بلغم کا تجاوز کرنا، نگل جانے من حل کے، اس کے حلق سے، گاڑا بلغم ہے آپ کے حلق سے نیچے منہ پہ آیا، مجھ حلق سے نیچے چلا گیا، حلق سے من حل کے حلق سے، وہ لم یقدر علی لفظی، اور یہ بندہ روزہ دار قدرت پیدا نہیں کہ علی لفظ، جس کو پھینکنے پر پھینک نہیں سکا، پھینکنے کی کوشش کیا، پھینک نہیں سکا، اندر پیر میں چلا گیا اس کے اختیار کے بغیر، او غافلہ، یا وہ غافل ہو، منہ میں بلغم آیا ہوا تھا، گاڑا بلغم، پھینکنے سے وہ غافل رہا، او غافلہ ان لفظ، اس کو پھینکنے سے وہ غافل رہا، جس وجہ سے پیٹ میں چلا گیا، تو اس کے اختیار کے بغیر کیا، اس لیے یہ بھی معاف ہے۔ اور 14 نمبر جو ہے ومنہا النوم، سونا، فی النہار، دن کو، قلیلا خواہ کم مقدار میں، ہاں جی،
آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہو کھانا اور کثیر یا کئی گھنٹہ سو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں دن کو سونا کوئی مکروہ نہیں ہے اور یہ معفوات میں سے ہے۔ اور 15 جو ہے ہاں جی مینہا ان میں سے 15واں نمبر کا جو معفوات ہے یہ امراتن ایک خاتون، ہاں ایک عورت جو ہے لو جومیت اگر اس عورت کے ساتھ جو ہے جمع کرے ہم بستری کرے اس کی شوہر وہ یہ نامی ہے نائمتن جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی اور گہری نیند سوئی ہوئی تھی، ولم تتیقظ اور وہ بیدار نہیں ہوئی، ہاں جی اور تو پھر ایسے وقت وہ بیدار نہیں ہوئے اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو لم یجب علیہ تو اس عورت پر واجب نہیں الا الغسل سوائے غسل کے متا تعلم جب اس کو پتہ چل گیا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا روزے کی حالت میں تو اس عورت پر تو سوائے غسل کے کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن وہ وجب علی ھذا لیکن اس شخص پر اس مجامع اس مرد پر جو ہے واجب ہے الغسل غسل بھی واجب ہے و توبہ تو توبہ بھی واجب ہے اور وہ تعزیر و شرعی قاضی کو پتہ چلے تو اس کو تعزیر بھی واجب ہے۔ اب وہ تعزیر اس سزا ہوتے ہیں قاضی کا اختیار ہے، حد سے کم ہوتا ہے، اب وہ یوں سمجھو یعنی 100 کوڑے سے کم وہ جتنا مارنا چاہے مار سکتے ہیں تو تعزیر بھی اس کو ہوگا، شرعی قاضی اس کو تعزیر بھی ماریں گے۔ والقضاء اور قضا بھی اس کو کرنا واجب ہے، تو رمضان کے روزے کے چونکہ ایسے شان روزے کا تو کوئی حرمت نہیں رکھا اس وجہ سے اس کے لیے یہ ساری سزا ہے۔ ولو کان مستحلا خدا نخواستہ اگر اس نے روزے کے جو ہے دین کو اپنے زوجے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا حلال سمجھ کر، اس کا عقیدہ یہ بھائی کوئی حرام نہیں دین میں، ہاں جی تو اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ اس نے اپنے زوجہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو پھر القتل تو پھر اس نے چونکہ اسلام کے ایک مسلمہ اجماعی حکم کی اس نے نافرمانی کیا لہٰذا یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کی وجہ سے اب اس کا حکم قتل ہے۔ لہٰذا مثل حاضر ہے کیونکہ اسم کی برائیاں لم یقع واقع نہیں من المسلم ایک مسلمان شخص سے تو ہرگز واقع نہیں الا علی الناس مگر شاذ و نادر ایسے بدبخت لوگوں سے، ہاں جی تو لہٰذا یہ حلال سمجھ کے کیا ہے تو مرتد ہو گیا ہے اس کو قتل ہے، لیکن جو ہے گناہ گار سمجھ کے کیا ہے تو پھر اس پر غسل بھی ہے، توبہ بھی ہے، توبہ بھی واجب ہے، تعزیر بھی ہے، قاضی کو وجہ اس کو کوڑا بھی مارے گا یا کوئی بھی سزا دے گا جھیل ڈالے گا، والقضاء اور قضا بھی ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح جو ہے باب الصوم کا جو ہمارا کلیئر ہو گیا۔